سے نکالی حسین نے کشتی دین بھنور سے نکالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے مثالی حسین نے کیا کام کر دیا ہے. کوئی توجہ و طالب رہوں گا میں. کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا، کہتے ہیں انبیاء بھی سرے عرش مرحبا، پایا ہے ایسا رتبہ عالی حسین نے، پایا ہے ایسا رتبہ. آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، توجہ چاہوں گا شعر پر. آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے، صبر اور آیا یزید لشکر جور و جفا کے ساتھ، صبر و رضا کی فوج بلا لی حسین نے. دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر، دوش نبی پہ زلف نبوت کو تھام کر، امت کی باغ ڈور سنبھالی حسین نے، امت کی باغ ڈور. حر جری کو تیشے نصرت عطا کیا، حر جری کو تیشے نصرت عطا کیا، باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے، باغ ارم. حر جری کو تیشے نصرت عطا کیا، باغ ارم میں رکھ لیا مالی حسین نے. شعر ہے. تا عمر انبیاء بھی جو حاصل نہ کر سکے، تا عمر انبیاء بھی جو حاصل نہ کر سکے، دولت وہ ایک دن میں کما لی حسین نے، دولت وہ ایک دن میں کما لی حسین نے. دنیا میں حشر تک کے لیے صورت علم، دنیا میں حشر تک کے لیے صورت علم، چھوڑا ہے ایک نشان سوالی حسین نے، چھوڑا ہے ایک نشان سوال. شعر ہے یہ حاصل سلام شعر ہے، توجہ چاہوں گا. بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی
بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، بس ایک سوال بیعت فاسق کو رد کیا، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی حسین نے، ورنہ کسی کی بات نہ ٹالی۔ بس رخ کیا نجف کی طرف کہہ کے یا علی، بس رخ کیا نجف کی طرف کہہ کے یا علی، کڑی الجماں کی لاش اٹھا لی حسین نے، کڑی الجماں کی لاش۔ محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین، محشر یوں ہی بچائیں گے فرش عزا حسین، مسند نبی کی جیسے بچا لی حسین نے، مسند نبی کی جیسے کشتی دی بھنور سے نکالی حسین نے۔ علی صاحب تلوار، حسن صاحب تلوار، حسین صاحب تلوار، اور جو ابھی آئے گا جس کا انتظار کر رہے ہیں صاحب تلوار، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ توجہ چاہ رہا، گھبرائیں نہیں، گھبرائیں نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستو، آئیے پھر اس آیت کی طرف جو میں نے پڑھی، والسماء ذات البروج۔ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس آسمان کی جس میں 12 برج ہیں، اور آج سائنسدان جو ہیں وہ ماننے پر تیار ہیں کہ سورج کم از کم 1 مہینہ ایک برج میں رہتا ہے۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، اب اس سے زیادہ میں کہنا نہیں چاہتا کہ سورج جو ہے، سورج 1 مہینہ ایک برج میں رہتا ہے، اور اسی طرح پوری کائنات 12 پر مبنی ہے، جس پر یہ جو نظام شمسی ہے، یہ جو نظام کائنات ہے، یہ 12 پر ہے، 12 پر نظام کائنات ہے 12 پر۔ ارے دیکھو ہے گھڑی، لیکن اس میں تو بھی 12 عدد ہیں، کیونکہ نظام کائنات ہے 12 پر، اسلحہ اور 3 کانٹے۔ اب دیکھو بتاؤ شیعہ کہتے کسے ہیں؟ ارے اسے تو کہتے ہیں کہ اس میں 12 نمبر ہیں، ایک نمبر 1 اور 2 کے درمیان 5 کا فاصلہ اور 3 کانٹے، اور یہ 3 کانٹے کرتے کیا ہیں؟ 24 گھنٹہ، کبھی 12 کے دروازے پر، کبھی 5 کے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ نوجوانوں اب ان 3 کو منع کرو۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ یہ پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ 12 پر چلتا ہے۔ مہینے اللہ نے کہا، میں نے تھوڑا ہی کہا، اللہ نے کہا نا کہ ذالک دین القیم، یہی صحیح دین ہے، جہاں 12 ہیں، جہاں 12 ہیں یہی صحیح دین ہے۔ اور برج کتنے؟ 12۔
ہر برج میں 1 مہینہ سورج رہتا ہے، یعنی پورے کائنات کا نظام 12 بروج 12 مہینے 12 امام 12 جناب عیسیٰ کے نقیب 12 جناب موسیٰ کے نقیب 12 یا دوسرا عرض کر دوں کہ جناب عیسیٰ کے حواری 12 جناب موسیٰ کے نقیب 12 تو یہ پورا کائنات کا سلسلہ 12 پر چلا، اور یہ گھڑی یہ بھی شیعہ، اس میں بھی 12 نمبر، ایک اور دوسرے نمبر کے درمیان 5 منٹ کا فاصلہ اور 3 کانٹے، اور ان کانٹوں کا کام کیا ہے تینوں کا کہ 24 گھنٹہ کبھی 5 کے دروازے پر کبھی 12 کے دروازے پر۔ ارے ان 3 کو منع کرو کہ 12 کے دروازے پر کیوں جاتے ہو، 5 کے دروازے پر کیوں جاتے ہو؟ تو یہ 3 ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اگر ہم نہیں جاتے تو گھڑی غلط ہو جاتی ہے، اگر ہم نہیں جاتے تو پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ ارے پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلا، پھر بھی تمہیں پتہ نہ چلا کہ یہ گھڑی جو بے زبان ہے، یہ کانٹے تمہیں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم 3 5 اور 12 کے دروازے پر نہیں جاتے تو گھڑی غلط ہو جاتی ہے۔ گھڑی کو انسان پھینک دیتا ہے کہ اس کا ٹائم صحیح نہیں ہے، تو تم بھی اگر 12 اور 5 کے دروازے پر نہیں آئے تو تمہارا دین غلط، شریعت غلط، مذہب۔ نعرہ حیدری۔ نہیں بھائی، گھبرانا نہیں، گھبرانا نہیں۔ اب رات سے ایک نوجوان بار بار رکا دے رہا ہے۔ میرے دوستو، میرے محترم سامعین، نوجوانوں، ہاں ایسے سوال پوچھو گے میں بتاؤں گا، کنٹراورشل نہیں، ایسے سوال پوچھو جو تمام مسلمان بھائیوں کے لیے ہوں، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے یہی مجھ سے پوچھا، میں نے عرض کیا زمین اور یہ جو 12 ہے جن کو ہم مانتے ہیں، یہ آج کے نہیں۔ میں نے تو عرض کیا تھا کہ وقت نہ تھا، یہ تھے، موت نہ تھا، یہ تھے، حیات نہ تھی، یہ تھے، شے نہ تھی، یہ تھے۔ اللہ نے ان کو لا شے سے بنایا ہے۔ اب آپ نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ، علیہ واحد ہے کہ تم بھی اس پر درود پڑھو، ان پر نہیں۔ اگر گھبرا گئے ہو تو میں آگے نہ چلوں، گھبرائے نہیں، بڑا ایسا جواب دوں گا انشاءاللہ جو پوری زندگی بھر یاد کرو گے۔ لفظ ہے صلو علیہ، علیہم نہیں کہ اس پر پڑھو، وسلموا تسلیما، اور مقام تسلیم میں پڑھو، مقام تسلیم میں پڑھو، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی شک نہ کرو، پوچھو بھی نہیں کہ ایسے کیوں پڑھیں۔ یہی ہے نا آپ کا سوال کہ یہ علیہ جو ہے یہ واحد ہے جو ہے یہ ضمیر غائب واحد مذکر ہے، تو ہم پھر آل پر درود کیوں پڑھتے ہیں، صرف رسول پر پڑھیں، کیونکہ لفظ علیہ ہے جو ہے یہ ضمیر
غائب واحد مذکر ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میں عرض کر دوں کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، النبی پر درود ہے، نبی پر نہیں، النبی پر نہیں، النبی پر نہیں، النبی پر توجہ چاہ رہا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں یہی ہے نا؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر، نبی پر نہیں، علی نبی نہیں، علی النبی۔ اب آئیے اس کو محفوظ رکھیں، پھر قرآن کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، جب تم زمین میں پوشیدہ ہو جاؤ گے قبر میں، تو پھر میں تمہیں جدید طریقے سے پھر میں تمہیں باہر نکالوں گا۔ اب غیر مسلم سوال پوچھ سکتا ہے کہ بھائی جو قبر میں گئے ان کو تو اللہ زندہ کرے گا، جو پانی میں ڈوب گئے، جو آگ میں جل گئے، جن کو جانور کھا گیا، جن کو مچھلی کھا گئی، تو وہ تو بچ گئے حساب اور کتاب سے، گھبرائے نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ہے نا بڑا سوال کہ اللہ نے تو یہ کہا ہے پورے قرآن میں کہ جو قبر میں جائیں گے میں ان کو باہر نکالوں گا۔ تو جب قبر میں جائیں گے تو بھائی یہ تو ہوا کہ بھائی جو قبر میں گئے وہ تو ان کو تو اللہ زندہ کرے گا، باقی یہ جو دیکھو پوری انڈیا ہے اور جو ہے وہاں تو جلاتے ہیں آگ میں، تو جو آگ میں جل گئے ان کو زندہ نہیں کرے گا، جن کو جانور کھا گیا، جو پانی میں ڈوب گیا، اس کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے عجیب جملہ کہا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، فی القبور ہے کہ تمہیں علم نہیں ہے کہ میں تمہیں القبور سے نکالوں گا، قبور سے نہیں۔ یہ الف لام جنسیہ کا ہے، یعنی قبر اور مثل قبر۔ زبان سے بات کرو، دیکھو اگر پوچھتے ہو تو پھر سنو بھی صحیح، سنو بھی صحیح، میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ فی قبورن نہیں، قرآن میں مجھے قبورن دکھاؤ، فی القبور، پہلے تو قبور پھر جمع ہے قبر کا، تو پھر یہ الف لام کائے کا ہے؟ یہ الف لام جنسیہ ہے، قبر اور مثل قبر۔ قبر اسی کو کہتے ہیں جس میں آدمی گم ہو جائے، چاہے وہ پانی میں گم ہو جائے، چاہے وہ جانور کے پیٹ میں گم ہو جائے، چاہے وہ آگ میں گم ہو جائے۔ تو جو آگ میں گم ہو گیا آگ اس کی قبر، جو پانی میں ڈوب گیا پانی اس کی قبر، جس کو جانور کھا گیا جانور کا پیٹ اس کی قبر۔ تو اللہ اگر فی قبور کہتا تو پھر تمہیں اعتراض کا موقع تھا، لیکن اللہ نے فی القبور کہہ کر تمہیں بتایا کہ جہاں بھی پوشیدہ ہوگا وہاں سے نکالوں گا، جہاں بھی پوشیدہ ہوگا وہاں سے نکالوں گا۔ تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں النبی پر۔ یہ النبی الف لام جنسیہ ہے، یعنی نبی اور مثل نبی۔ میں نے تو بڑا جملہ کہا تھا، میں نے سمجھا تھا نہیں بھائی ایک رات رہ گئی ہے، زور سے نعرے لگاؤ تاکہ پتا چلے، یزیدیوں کو پتا چلے۔
یہ میں نے جو یزیدی جملہ کہا ہے کہ یزیدیوں کو پتا چلے، یہ قرآن سے ثابت کروں گا، کیونکہ آج جنگ اخبار نے پھر جنگ اخبار، ابھی میں تو بھائی غیر سیاسی آدمی ہوں، ورنہ جنگ اخبار پھر حرکت کی تھی۔ ہم چھوٹے بچے تھے، اس زمانے میں کالج میں پڑھتے تھے، تو اسی جنگ اخبار نے اس زمانے میں بھی یزید کو حضرت یزید لکھا تھا، آج پھر لکھا ہے۔ نہیں بھائی جلد بازی نہ کریں، اسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، میں اس کو جواب دینا چاہتا ہوں، قرآن حکیم سے جواب دینا چاہتا ہوں۔ جذبات بھائی وہ میں نے عرض کیا بھائی کہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، یہودیوں کے اخبار تو ہے، تو اس زمانے میں قبلہ علامہ رشید ترابی مرحوم زندہ تھے، اور اس نے کہا تھا کہ اس کا بائیکاٹ کرو، قوم متحد تھی اسی لیے اس کا بائیکاٹ ہوا۔ میں تو حیران ہوں، کل سے حیران ہوں، یہاں دیکھ کر صرف یہ جو میٹنگز تھی اس میں میں شریک ہوا تو میں خود حیران ہوا کہ بھائی جو بیچارے انتقال کر گئے ہیں آپ ان کے لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں۔ تو میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی دن آپ کو بتایا تھا بھائی ملنگ ٹائپ کا میں آدمی ہوں، اور میں کسی حالت میں بھی علی اور حسین کے ذات پر سودے کرنے والا نہیں ہوں۔ تو میں نے عرض کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ یہ ہے کیا لفظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں نبی پر اور مثل نبی پر۔ پتہ چلا نبوت کے اجزاء ہیں، اجزائے نبوت، اجزائے نبی نہیں۔ بڑا جملہ کہہ رہا کیونکہ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، یہ ہمارا درس ہے، یہ درس ہے ہمارا۔ جو علماء حضرات ہیں خطباء ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں زیادہ میں زیادہ عوام کو ایسی باتیں بتائیں تاکہ ہماری آئندہ نسلیں جو ہیں وہ یاد کریں۔ میں نے کیا عرض کیا میرے دوستو، نبی مثل نبی، یعنی نبی پر اور ان پر جو نبی کے مثل ہیں۔ پتہ چلا نبوت کے اجزاء ہیں، نبی کے نہیں، نبوت کے اجزاء ہیں۔ جب نبوت کے اجزاء ہیں تو اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھ، کیونکہ مضارع حال اور مستقبل دونوں پر اطلاع کرتی ہے، تو اس کی معنی یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے نبی پر اور مثل نبی پر۔ یعنی آج بھی نبوت کا کوئی جز موجود ہے، یہی مجھے کہنا تھا۔ نعرہ حیدری، ہاں قبلہ مجھے یہی کہنا تھا۔ آج بھی کوئی نبوت کا جز ہے، اگر نبوت کا جز نہ ہوتا تو یہ درود نہ ہوتا۔ یہ درود بتا رہا ہے کہ عبدالحکیم نبوت کا جز موجود ہے، اور یہی دلیل ہے، یہی دلیل ہے قادیانیوں کے جھوٹے ہونے کی، یہی دلیل ہے قادیانیوں کے جھوٹے کی۔ ارے اگر نبوت کا کوئی جز موجود نہ ہوتا تو پھر دوسرے کو نبی مان سکتے تھے، لیکن جب نبوت کا جز موجود ہے تو جز کے موجودگی میں دوسرا کیسے نبی بن سکتا ہے؟ جب جز موجود ہے
شاید میں آپ کو سمجھا نہیں سکا ہوں، اگر سمجھ گئے تو بڑا مزہ آئے گا۔ تو یہ ہیں نبی اور مثل نبی۔ اب جو مثل نبی ہیں آئی نہیں، جب تک آیت نہیں پڑھوں گا سمجھا نہیں سکوں گا۔ نوجوانوں، مجھے پتا نہیں آپ کا نام کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں علیہ ہے، لیکن سورۃ بقر میں ارشاد ہوا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اللہ نے فرمایا ان پر، اس پر نہیں، ان پر میرا درود اور سلام ہو، ان پر میرا درود اور سلام ہو۔ اولئک هم المہتدون، مہتدون اس میں مفعول ہے، یعنی جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی نہ شرک کیا ہو، نہ کفر کیا ہو، نہ منافق رہے ہوں۔ اتنا جملے کہنے کے بعد بھی سر ہلا رہے ہیں۔ نعرہ حیدری نہیں قبلہ، میں نہیں سمجھا سکا، میں نے عرض کیا کہ یہاں بڑی ضرورت ہے نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ یہ قرآن حکیم کی واحد آیت ہے جس میں فعل نہیں۔ گھبرا گئے ہو شاید۔ میں نے کیا عرض کیا کہ یہ واحد آیت ہے جس میں کوئی فعل نہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ پوری آیت میں فعل نہیں، نہ فعل ماضی ہے، نہ فعل ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل۔ یعنی میرا سلام تھا، ہے، رہے گا۔ میرا ان پر سلام درود تھا، میرا ان پر سلام اور درود تھا، میرا ان پر سلام اور درود ہے، اور میرا ان پر سلام اور درود رہے گا۔ نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے۔ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم یاد رکھ، جن پر میں درود بھیجتا ہوں وہ وقت سے پاک ہے۔ وقت نہ تھا یہ تھے، ماضی نہ تھا یہ تھے، تھا کا لفظ نہ تھا یہ تھے، اور جب یہ تھے تو اس وقت شرک نہ تھا، کفر نہ تھا۔ اب مسلمانوں جب بھی درود پڑھیں تو سوچ کر پڑھیں کہ جن پر ہم درود پڑھ رہے ہیں وہ کبھی مشرک تو نہیں تھے، کافر تو نہیں تھے، منافق تو نہیں تھے، کیونکہ مشرک اور کافر پر درود اللہ نہیں بھیجتا۔ نعرہ حیدری۔ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ مسئلہ صاف ہو گیا؟ اگر پھر بھی آپ کے دل میں کوئی شبہات ہے تو کل پھر مجھے دینا۔ میں نے کیا نہیں، یہ الف لام جنسیہ ہے، اسی لیے الصواعق المحرقہ میں یہ الفاظ ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ رسول نے فرمایا خبردار، لا تصلو علیہ، میرے اوپر یہ دم بریدہ درود مت پڑھو۔ زبان سے بات کرو نوجوانوں جو میرے قریب بیٹھے ہو۔ میں نے کیا اگر صواعق المحرقہ میں نہ ہو تو میں مجرم؟ رسول نے فرمایا میرے اوپر دم بریدہ درود مت پڑھو۔ تو نے کہا یا رسول اللہ یہ ہے تو صحیح ہے، تو آپ پر ہے کہ صلو علیہ،
تو آپ پر نہ پڑھیں تو اور کس پر پڑھیں؟ آپ نے فرمایا بے وقوفو، اللہ نے اللہ نبی تھوڑا ہی کہا ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پر اور مثل نبی پر جو میری جنس سے ہوں، میری جنس سے ہوں، جو میری جنس سے ہوں۔ ارے میں کراچی میں ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر یہ سوائق المحرقہ میں نہ ہو تو میں واجب القتل۔ تو پھر فرمایا یا رسول اللہ وہ آپ کی جنس میں سے کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ابھی میں بتاتا ہوں، ساری زندگی ایسے پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوائق المحرقہ نے لکھا کہ اصل میں صحیح درود یہ ہے، باقی درود اوروں نے بنایا ہے۔ نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے میرے دوستو۔ اس بھائی کو اٹھاؤ، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ یہاں کوئی پولیس وغیرہ نہیں آئے گی، آپ گھبرائے نہیں۔ نعرہ حیدری ہاں۔ اور جس قوم کے نوجوان سو جائیں تو پھر بوڑھے کہاں جائیں گے؟ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہاں سے پتا چلا کہ آج بھی نبوت کا جز ہے، بس یہ فرق ہے آل میں اور اصحاب میں۔ کون بے وقوف کہتا ہے کہ ہم شیعہ صحابی کو نہیں مانتے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ صحابی 3-4 ہیں، ان کو مانیں، باقی جو غدیر میں 1.25 لاکھ صحابی تھے ان کا نام تم کبھی نہیں لیتے۔ ہمیں سکھاؤ کس طرح ان کو مانیں، کیا مانے، کہاں مانے، کس حالت میں مانے۔ ارے تمہیں کیا پتہ، جتنا ہم صحابہ کرام کو یاد کرتے ہیں تم کہاں یاد کرتے ہو؟ جتنا ہمیں یاد ہیں تمہیں کہاں یاد ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے دوستو، یہ فرق ہے آل میں اور اصحاب میں، کہ آل نبوت کے ساتھ ہوتی ہے، صحابی نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، بس یہ فرق ہے آل میں اور اصحاب میں، کہ آل نبوت کے ساتھ ہوتی ہے، صحابی نبی کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جو نبی کے ساتھ ہوتا ہے وہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ 12 گھنٹہ، لیکن جب نبی گھر جاتا ہے تو دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی کے ساتھ تھے۔ لیکن آل باہر بھی رہتی ہے، اندر بھی، چاہے وہ گھر ہو چاہے چادر ہو۔ نعرہ حیدری، دیکھو ہمارے نوجوانوں کا جذبہ، سمجھ میں آ رہی ہے بات میرے دوستو؟ میں نے عرض کیا کہ آل اہل بیت جو ہیں وہ نبوت کے ساتھ ہیں، وہ نبوت کے ساتھ ہیں، اور صحابہ کرام نبی کے ساتھ ہیں۔ یہ بڑا فرق ہے جو آپ کو آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ بات ہو رہی ہے دین پر، گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ میری گفتگو پر۔ بات ہو رہی ہے دین پر، بات ہو رہی ہے دین پر، بات ہو رہی ہے دین پر۔ آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں، آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ بقر میں، اب سورۃ بقر کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، جس طرح سورۃ توبہ کی میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی، اس طرح پھر میں سورۃ بقر کی 2 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھو ان میں کتنا ربط ہے آپس میں۔
بڑا مزہ آئے گا آپ کو، بڑا مزہ آئے گا جب میں یہ 2 آیتیں پڑھ کر تیسری آیت پر نتیجہ نکالوں گا۔ اگر آپ نے مجھے اٹھ کر داد نہیں دیا تو پھر میں خطابت کو ہی چھوڑ دوں گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، اللہ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا یسألونک عن الاہلۃ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اس چاند کو کیوں بنایا؟ سورج کے لیے نہیں کہا، یہ اللہ نے رات کو بیٹھ کر میٹنگیں کرتے تھے۔ اب یہ کون کرتے تھے مجھے پتا نہیں ہے، معاف کرنا، کوئی اور نہ اس بات کو لے کے جائے، مجھے پتا نہیں ہے کہ کون میٹنگیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا رات کو بیٹھ کر یہ میٹنگیں کرتے تھے۔ یہ چاند کیوں نکلتا ہے؟ یہ چاند جو ہے کیوں نکلتا ہے؟ سورج ہی کافی تھا، کیونکہ یہ ان کی کافی پرانی عادت تھی۔ سورج ہی کافی تھا، سورج ہی کافی تھا۔ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا؟ قل، میرے حبیب کہہ دو، یہ مواقیت للناس والحج، اللہ نے اس چاند کو دین کے لیے بنایا ہے۔ گھبرا گئے میرے دوستوں جو دور بیٹھے ہو، آپ بھی ہاتھ تھوڑا اٹھائیں گے پتا چل جائے گا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ میں نے کیا یسألونک عن الاہلۃ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے اس چاند کو کیوں بنایا؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، ان کو کہہ دو کہ اللہ نے چاند کو دین کے لیے بنایا ہے، چاند کو دین کے لیے بنایا ہے۔ اب ایمان سے بتاؤ، ہر دین کی رسم چاند پر، ہر دین کی رسم چاند پر۔ روزے رکھتے ہیں چاند مطابق، روزے رکھتے ہیں چاند مطابق، حج کرتے ہیں چاند مطابق، عید کرتے ہیں چاند مطابق۔ ارے علی سے کہاں جان چھڑاؤ گے؟ جان کہاں؟ دیکھا عجیب منزل، کاظمی صاحب عجیب منزل ہے نا۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا؟ کہو کہ اللہ نے چاند کو دین کے لیے بنایا ہے، اور دین کا ہر کام چاند پر، شادی بیاہ چاند پر، حج چاند پر، روزے چاند پر، عورتوں کی عدت چاند پر۔ اللہ نے بنایا ہی دین کو چاند پر۔ اب آیت ہی پوری نہیں، جملہ ایک کہہ کر اور اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا۔ اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں آؤ تو دیواروں سے آؤ۔ بلا عجیب بات ہے، نہ آیت پوری ہوئی نہ جملہ پورا ہوا، ایک ہی جملہ کہا کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا۔ کہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا؟ تو کہہ دو کہ اللہ نے چاند کو بنایا دین کے لیے۔ کہاں دین؟ اور پھر ایک دم فرما دیا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے کہ جب گھر میں آؤ تو دیوار سے آؤ۔ اللہ نے فرمایا اگر متقی بننا چاہتے ہو تو گھر میں آؤ در سے، در سے آؤ، در سے آؤ۔ اللہ نے فرمایا صرف یہ متقی کی میں تمہیں ضمانت نہیں دیتا ہوں لعلکم تفلحون، اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا، میں تمہیں نجات بھی دوں گا اگر دروازے سے آئے تو۔ اب اس چاند کا در سے کیا تعلق؟
بولا اب اس چاند کا در سے کیا تعلق، اس چاند کا در سے کیا تعلق؟ اب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، ارے ہر بات پوچھتے تھے، اگر مسلمانوں نے تفاسیر میں نہ لکھا ہو تو میں مجرم، ہر بات پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ آیت کیسے، یہ آیت کیسے؟ مسلمانوں پھر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے، تمہارا دکھ ہوتا ہے، کیونکہ میں حکیم ہوں، میں تمہیں نسخہ دیتا ہوں، میں تو تمہیں نسخہ دیتا ہوں۔ کسی کے پاس سونے کا نسخہ ہوتا ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا، میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتاتا ہوں، میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتاتا ہوں، ارے میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتا رہا ہوں، میں تو تمہیں جنت کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ کہ پوچھا یا رسول اللہ اس چاند کا اور دروازے کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ پھر بھی تمہیں پتہ نہیں چلا کہ جب رسول کے زمانے میں، رسول کے سامنے ان کے لیے قرآن کافی نہیں، جب تک رسول سے نہ پوچھتے تھے تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے؟ جب رسول کی موجودگی میں، رسول کے سامنے ان کے لیے قرآن کافی نہیں تو رسول کے بعد قرآن کافی کیسے؟ کہا یا رسول اللہ اس چاند کا تعلق دروازے سے کیا؟ آپ نے فرمایا جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ در نہیں، آپ نے فرمایا اور جو آپ چاند سمجھ رہے ہیں وہ چاند نہیں۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر کیا؟ آپ نے فرمایا انا کا شمس وعلی کل قمر، سورج میں ہوں، اس چاند سے مراد علی ہے، وَأَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، شہر علم میں ہوں، دروازہ علی ہے، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو، میرے نوجوانوں، بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آیا یہاں اللہ نے یہ ختم کر کے اور پھر ایک دم ارشاد فرمایا، اب دیکھنا ربط کیا ہے۔ میں کہتا ہوں نوجوانوں آپ کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، جب ہم ہی آپ کو نہ دیں گے تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے ہم کچھ آپ کو دیں تاکہ آئندہ کی جو نسلیں ہیں وہ دشمنوں سے فیس کر سکے۔ میں نے کیا اللہ نے یہ کہہ کر اور ایک دم کہا وَقَاتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے لڑو، ان کو مارو یہاں تک کوئی فتنہ نہ رہے۔ زبان سے بات کرو، میں پوری آیت پڑھوں، پوری آیت، میں پوری آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ وَقَاتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان سے قتال کرو، ان سے لڑو کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور پوری کائنات میں صرف اللہ کا دین رہ جائے، پوری کائنات میں اللہ کا دین رہ جائے۔ اب بتائیے تو 1400 پہلے اللہ نے کہا کہ لڑو تاکہ کوئی فتنہ نہ رہے اور پورے کا پورا دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ ابھی تک تو ہوا ہی نہیں، جاؤ جا کر لڑو، کشمیر میں لڑو، اسرائیلیوں سے لڑو، لڑو نہ جا کر، فلسطین میں لڑو، بوسینا میں لڑو، یہ یہاں آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ جاؤ پتہ تو چلے نا، جاؤ پتہ تو چلے نا
جاؤ پتا تو چلے نا. اللہ نے فرمایا قاتلوہم حتی لا تکون فتنتن، حتی لا تکون فتنتن، یہاں تک لڑو، یہاں تک لڑو کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. وَيَكُونُ الدِّينُ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور تمام دین اللہ کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ. اللہ نے فرمایا ہاں کسی پر زیادتی نہیں ہوگی، لیکن ہاں ان پر ہوگی جنہوں نے ظلم کیا ہے. زبان سے بات کرو تو میں آپ سے کروں. یہاں تک لڑو کہ فتنہ ختم ہو جائے، کائنات میں اللہ کا دین ہو جائے. لیکن فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان پر زیادتی کی جائے گی. جو ظالم ہیں، جو ظالم ہیں. اب آئیے، تمہارے کتابوں نے بھی اس تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت شیعوں کے 12ویں امام کے شان میں نازل ہوئی ہے. زبان سے بات کرو میرے دوستو تاکہ میرا موضوع ساتھ ساتھ چلے، دین اسلام بھی چلے اور اس کے ساتھ امام بھی چلے. معرفت امام کہا یہ آیت شیعوں کے 12ویں امام کے شان میں نازل ہوئی ہے. 12ویں امام کے شان میں نازل، کہ جب وہ آئے گا تو پوری کائنات میں ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی دین ہوگا، ایک ہی دین ہوگا. اور اللہ نے فرمایا فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز نہ آئے تو پھر ان کو سخت سزا ملے گی جو ظالم ہیں. تو موسوم نے فرمایا ظالم وہ ہوں گے جو دشمنان اہل بیت پر یا حسین کے قاتلوں پر دوستی ہوگی، یعنی جو ظالم سے محبت کرے وہ بھی ظالم ہے، جو ظالم سے محبت کرے وہ بھی ظالم ہے. میں نے ایک جملہ کہا یزیدیوں کے لئے آئیے آئیے پھر قرآن کی طرف تاکہ آج کا نتیجہ نکلے. یعنی امام زمانہ کس کو ماریں گے؟ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر. جو جن کی دوستی حسین کے قاتلوں سے ہوگی. آپ کہیں گے یہ کیسے کام کرے ایک اور سزا ملے دوسرے کو؟ آپ کو بلا یہ میں نے تو نہیں کہا. آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں. یہ الفاظ ہیں سورۃ آل عمران کے، ترجمہ میں کرتا ہوں، مجھے سمجھائیں. اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ آل عمران میں قل، میرے حبیب کہہ دو. کس کو کہو؟ یہودیوں کو کہو. قل کہہ دو یہودیوں کو کیا؟ قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات وبالذی قلتم. یہودیوں کو کہو کہ میرے سے پہلے اللہ نے تمہارے پاس رسول بھیجے معجزات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. وبالذی قلتم، اور پھر تم نے جو ان سے مانگا وہ انہوں نے دیا، یعنی جو معجزہ مانگا انہوں نے دکھایا. فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ارے یہ انبیاء تو رسول سے 600 برس پہلے گزر چکے تھے. آج رسول ان کو قاتل کہہ رہے ہیں جو 600 برس کے بعد رسول کے سامنے ہیں کہ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ تم نے
تم نے ان کو کیوں قتل کیا جب اللہ نے میرے سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول بھیجے معجزات کے ساتھ، اور جو تم نے ان انبیاء سے مانگا وہ انہوں نے تمہیں دیا، پیش کیا۔ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ ان کو تم صادقین، اگر اپنی دعویٰ میں سچے ہو تو بتاؤ تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ یا اللہ، یہ قتل کیا تھا ان یہودیوں نے جو رسول سے 500 برس پہلے تھے، ان بیچاروں نے کون سا گناہ کیا؟ تو اللہ نے فرمایا عبدالحکیم واقعی یہ بات سچی ہے، قتل انہوں نے کیا تھا، لیکن آج کے یہودی جو ہے ان یہودیوں کو اپنا امام مانتے ہیں۔ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات نوجوانوں؟ کہ اسی لیے کہ یہ جو رسول کے دربار میں یہودی بیٹھے ہیں، یہ ان یہودیوں کو اپنا پیشوا مانتے ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا۔ تو آج پتا چلا کہ اگر کوئی کسی کو امام مانے اور معصوم کا قتل کرے تو اس کا مرید بھی قاتل ہے۔ اب مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یزید کس کا امام ہے۔ ارے تم آج جو حضرت یزید لکھتے ہو، پتا چلا کہ یزید کو امام مانتے ہو نا۔ ارے ہم تو خوش ہیں کہ تم نے اپنا مذہب بتا دیا۔ نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ نوجوانوں آ گئی نا بات سمجھ میں؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو تم نے تو آج ہمیں اپنا مذہب بتا دیا۔ ارے خدا کی قسم نوجوانوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، شیعہ پوری قوم کو کون کہتا ہے کہ شیعہ غریب ہیں؟ پاکستان ہم نے بنایا، قائد اعظم شیعہ تھے، راجہ محمود آباد شیعہ تھے، پاکستان ہم نے بنایا۔ پھر جب ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو حبیب بینک نے، جن کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، حبیب بینک نے دی۔ وہ شیعہ آج بھی پورے پاکستان میں جو دولت مند کمیونٹی ہے وہ شیعہ۔ اگر ہم ایک کام کریں تو خدا کی قسم کسی کی جرت نہیں کہ سر اٹھائے۔ وہ یہ کام کریں کہ جہاں ہم اربہار روپیہ خرچ کرتے ہیں عزاداری پر، اور خرچ ہوں گے، ہونا چاہیے، لیکن اگر وہی صاحب ثروت مل کر روزانہ اخبار نکالیں تو کون سا غیرت مند شیعہ ہے جو اس یہودی اخبار کو خرید لے؟ نعرہ حیدری۔ جس قوم کی اخبار نہیں، کیونکہ ہماری آواز ہی نہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیک وقت پورے پاکستان میں کروڑہا جگہوں پر مجلسیں ہو رہی ہیں، اور اخبار میں کوئی ہے کہ کہاں مجلس ہوتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کتنے لاکھوں کے تعداد میں کہاں آشا منزل رہی، روڈز پورے بھرے ہوئے ہیں، کم از کم 2 لاکھ مجھے روزانہ سنتے ہیں، لیکن کبھی کوئی چھوٹی سی بھی خبر آئی؟ اور اگر ہماری اخبار ہو تو دنیا کو پتہ چلے کہ شیعہ نے حیدر کرار کتنے پرسنٹ میں ہیں۔ 3% ہیں۔ ارے 3% نہیں، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو پھر
ہاں سینسس کرا لو تاکہ پتہ تو چلے. ارے پورے، ارے ان کو کوئی مذہب سے دلچسپی نہیں. جب یہ ٹیکسز لگے تھے تو اس وقت سندھ کے سارے وڈیرے شیعہ ہو گئے. آپ تو خبر، آپ کو تو پتا ہے، آپ تو اس زمانے میں تھے، ایس ڈی ایم رہ چکے ہیں، مختار کار رہ چکے ہیں، سارے شیعہ ہو گئے. بھئی ہم ٹیکس نہیں، ہم تو شیعہ ہیں، ہم تو شیعہ ہیں. میرے پاس آتے تھے، سہیں لکھ دو کہ فلاں شیعہ ہے. یہیں سے پتا چلتا ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے محبت نہیں. اس کام سے پوچھ، اس کام سے پوچھ، اس کام سے پوچھ، اسی کام سے پوچھ. یہ ننگے سر والی قوم، تمہیں کیا محبت ہے؟ تمہیں خود پتا ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ خود جنت کے محتاج ہیں، خود محتاج ہیں. وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ وہ تمہیں کیا دیں گے؟ ہمیں یقین ہے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عبدالحکیم آپ جنت میں جائیں گے؟ نوجوان خاص کر کے جنت میں جائیں گے؟ میں کہتا ہوں بھائی یہ آپ کو کس نے کہا کہ میرے سے سوال پوچھے؟ یہ کم اسی سے بڑھ کر کوئی زیادہ جنت ہے کہ سردارانے جوانے جنت کی مجلس پڑھ رہا ہوں. ارے اور جنت کیا ہے؟ نعرہ حیدری. وہ بھی پوری دنیا میں، پوری دنیا میں. اس سے اور کوئی جنت ہے کیا؟ اس سے کوئی اور جنت ہے کیا؟ یہی سبب تھا نا، یہی سبب تھا نا کہ عبداللہ بن مسعود رسول کے صحابی تھے. ایک مرتبہ راستے میں جناب فضا سے ملے اور کہا جناب فضا کو آپ تو جنت میں جائیں گی. کہا کون سی جنت؟ کہا کون سی جنت؟ کہا کون سی جنت؟ کہا وہ کیا؟ وہ کیا؟ کہا وہ جنت جو قیامت میں ملے گی. کہا عبداللہ بن مسعود تم جیسا بے وقوف نہیں دیکھا. ارے جنت تو یہی ہے کہ جو سردار ہیں جنت کے، جو خاتون جنت ہے ان کے گھر میں تو رہ رہی، ان کے گھر میں تو رہ رہی ہوں. اس سے زیادہ جنت کیا ہے؟ تو میرے دوستوں اس سے جنت کیا ہے کہ حسین کا ذکر کر رہے ہیں، علی کے نعرے لگا رہے ہیں. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر. پھر اتنا ڈھیلا نعرہ حکیم صاحب کی مجلس سن کر اتنا ڈھیلا نعرہ نہیں چلے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایٹم بم نعرہ حیدری، 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 حیدری. آواز بلند سلام. ہاں نوجوانوں یہ ہے مستی. ہاں یہ ہے مستی. ارے نعرہ ہے ہی حیدری، دوسرا بنتا ہی نہیں ہے. اب ہے کسی میں، ارے بھائی ہم کہتے ہیں ہم حیدری ہیں تو تم کی کوئی کہو کہ ہم بکری ہیں. نعرہ حیدری.
قوم نوجوانوں بزرگوں، یہ ہے شیعہ قوم۔ ہاں میرے دوستو، رونا اسی کو آتا ہے، اور حسین کا رونا، حسین کا رونا یہ ایسی عبادت ہے میرے دوستو۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں حسین کی ماں نہیں آتی، لیکن جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے سب سے پہلے حسین کی ماں آتی ہے۔ بچوں، ابھی ابھی مجھے رکا ملا کہ آج ایک بچے کی شہادت پڑھ، اور وہ بچہ کربلا کا نازک ترین شہزادہ حسن کا بیٹا جناب قاسم ہے۔ عزاداران حسین، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے بیٹوں، بچہ تھا کربلا کے میدان میں۔ شب عاشور آئی، جناب ام فروا کو بار بار کہتے رہے اماں اماں اماں، کل والی قربانی میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ میرے دوستو، جناب ام فروا فرماتی ہے بیٹا جاؤ اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ تمہارا نام موجود ہے یا نہیں۔ میرے دوستو، رات گزر چکی تھی، حسین مصلی پر بیٹھ کر اپنے خالق سے راز اور نیاز کی باتیں کر رہا تھا، یا کسی کی آہٹ سنی، دیکھا جناب قاسم ہے۔ بچے کو گلے سے لگایا، گلے لگا کر آسمان کی طرف دیکھا اور 3 مرتبہ کہا ہائے بھائی حسن، ہائے بھائی حسن، ہائے بھائی حسن، بھیا حسن، میں جنگل میں اکیلا رہ گیا ہوں۔ بھیا جنگل کاش آج میرے ساتھ ہوتے، کیونکہ میں اکیلا نہیں، میرے پاس 7 بطول کی بیٹیاں بھی ہیں۔ عزاداران حسین، یہ کہہ کر حسین نے بار بار جناب قاسم کا سینہ سونگھا، جناب قاسم کا سینہ چوما۔ بیٹا بتاؤ، میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ ماں کے پاس سونا، ابھی ابھی کیوں آئے ہو؟ کہا مولا اماں نے تو بھیجا ہے کہ جاؤ اپنے مولا سے پوچھ کر آؤ کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہے یا نہیں۔ حسین کے آنسوں میں آنسو آ گئے اور کہا بیٹا قاسم جاؤ، آپ تو کیا، آپ کے چھوٹے بھائی اصغر کی بھی قربانی قبول ہے۔ بزرگوں، نوجوانوں، آپ نے خیال نہیں کیا، اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب جناب قاسم نے اصغر کا نام سنا جو شہزادہ حسین کی گود میں بیٹھا تھا، ایک دم اٹھا اور کہا مولا کیا فرما رہے ہیں؟ میرا بھائی تو اتنا چھوٹا ہے جو گھٹنوں پر بھی چل نہیں سکتا، مولا کیا یہ فوج اشقیا ہمارے خیموں تک پہنچ جائے گی؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، شہزادہ واپس آیا، مٹی پر بیٹھ گیا، مٹی پر بیٹھ گیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں، اماں، رات آپ نے مجھے کہانی بتاتے بتاتے کہا تھا کہ یہاں سے نزدیک کوئی نجف نامی ہے، شہر ہے جس میں میرے دادا علی کی مزار ہے۔ مجھے عرب، جو فقیر عرب کپڑے پہنتے ہیں نا، وہ مجھے دو، میں پہن کر دادا کی قبر پر جاؤں گا اور کہوں گا دادا آپ کے لال نے مجھے اجازت نہیں دی، بس یہ کہنا تھا۔ یا جناب ام فروا نے بچے کی انگلی پکڑی، سیدھی جناب زینب کے خیمے میں آئی۔ بی بی زینب نے جو دیکھا، بھاوج کا استقبال کیا،
بھابھی ابھی کیسے آنا ہوا؟ کہا دیکھو یہ قاسم آپ کا خون ہے، آپ کا بیٹا ہے، میرے ساتھ چلو، مجھے مولا سے پوچھ کر بتاؤ کہ میرے بیٹے کی قربانی قبول ہے یا نہیں۔ نوجوانوں، میں مبالغے کا عادی نہیں، لیکن یہ موسوم کی روایت ہے کہ جناب ام فروا امام حسن کی بیوہ اتنی شرمیلی تھی کہ پوری زندگی میں حسین کے سامنے نہیں آئی تھی۔ آج پہلی مرتبہ خیمے میں حسین کے سامنے آئی۔ جب حسین کے سامنے آئی، سر کو نیچے کہا مولا اگر آپ کا بھائی حسن ہوتا تو میں نہ آتی، آپ جانتے آپ کا بھائی حسن جانتا، لیکن مولا آج حسن موجود نہیں ہے، حسن کی نشانی موجود ہے، بتا اس کی قربانی قبول ہے یا نہیں؟ حسین نے رو کر کہا بھابھی کل اگر قاسم کی قربانی اصغر سے بڑھ نہ جائے تو مجھے حسین کہہ کر نہ ماننا۔ میرے دوستوں، بی بی آئی خیمے میں، ساری رات بی بی کو نیند نہیں آئی، مصلے پر بیٹھی رہی، یا اللہ کل سب سے پہلے میرے بیٹے کی لاش آئے۔ میرے دوستو، عاشور کا دن چڑھا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگے، جناب ام فروا انتظار میں ہے کہ کب آئے گا حسین اور میرے بیٹے کی لاش آئے گی۔ یا حسین آیا، کہا جناب قاسم کو بیٹا چلو۔ جناب ام فروا نے فرمایا مولا میں نے منت مانی تھی کہ جب 18ویں برس میں میرا بیٹا آئے گا تو میں شادی کروں گی، میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گی۔ مولا میں کپڑے بھی لے کر آئی ہوں، مولا میرے بیٹے کو دلہا بنا کر کربلا کے میدان میں بھیجے۔ میرے دوستو، جناب زینب کو حسین نے بلایا اور جناب ام فروا نے اس صندوق کو کھولا جس میں جناب قاسم کے کپڑے تھے، جناب حسن کی دستار تھی۔ حسین آیا، جناب حسن کی دستار اٹھا کر جناب قاسم کے سر پر رکھی، کپڑے جناب زینب نے پہنائے۔ اتنے میں جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، پھپھی اماں کپڑے آپ نے پہنائے ہیں، دستار میرے بابا نے رکھی ہے، اتنی اجازت دو کہ چھوٹی جوتی بھائی کو میں پہناؤں۔ میرے دوستو، جناب سکینہ نے جوتی پہنائی، جناب قاسم چلے۔ نوجوانوں، یہ کربلا کا اتنا چھوٹا شہید تھا کہ ہر کربلا کا شہید گھوڑے پر خود سوار ہوا، لیکن جناب قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ حسین نے گود پر اٹھا کر گھوڑے پر سوار کیا۔ میرے دوستو، جناب قاسم چلے، ہمارے مورخین نے لکھا جب جناب قاسم گھوڑے پر چلے، حسین ریت کے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، جناب زینب دروازے پر کھڑی ہو گئی اور جناب ام فروا مصلے پر بیٹھ گئی۔ نظروں کی ایک تار بن گئی، جناب قاسم کی نظر لشکر پر، حسین کی نظر جناب قاسم پر، زینب کی نظر حسین کے چہرے پر اور ام فروا کی نظر جناب زینب کے چہرے پر۔ ارے کوئی وقت نہیں گزرا تھا یا جناب قاسم گھوڑے سے گرے، جناب قاسم گھوڑے سے گرے، حسین ریت کے ٹیلے پر گرے، زینب دروازے میں گری اور جناب ام فروا سجدے میں گری۔ یا اللہ آج میری قربانی قبول ہو گئی، یا اللہ آج میری قربانی قبول ہو گئی۔ عزاداران حسین، ہاں ہاں ایک جملہ عرض کر دوں، علی کی عزت کی قسم کھا کر، کربلا کا ہر شہید گھوڑے سے گرا، جب گرا تو کہا مولا مدد کر، کسی نے کہا ماما مدد کر، کسی نے کہا بابا مدد کر، لیکن یہ اتنا چھوٹا شہزادہ تھا کہ جب گھوڑے سے گرا تو کہا اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔
اماں میری مدد کر، میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ ہاں عزاداران حسین میں کیا عرض کر دوں، امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں ارشاد فرمایا کہ میرا سلام ہو کربلا کے اس نازک ترین شہزادے پر جو جب بائیں طرف کے گھوڑے آئے تو دائیں طرف چلے گئے، اور جب دائیں طرف کے آئے تو دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی۔ ہاں زاداران حسین آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ جناب قاسم کی لاش پائمال ہو گئی۔ ارے تمام لاشوں کو پائمال کیا گیا تھا، پھر جناب قاسم کے پائمالی کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ ارے اسی وجہ سے کہ اور لاشوں کو تب پائمال کیا گیا تھا جب وہ شہید ہو گئے تھے، لیکن جناب قاسم کا لاش اس وقت پائمال کیا جب زندہ تھے۔ ارے زندہ پر گھوڑے دوڑائے گئے، زندہ پر گھوڑے دوڑائے گئے، زندہ پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں نے عرض کیا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف آ گئی تھی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف آ گئی تھی۔ حسین آیا اور یہ شہزادہ اتنا شہید ہو چکا تھا کہ حسین نے چادر بچھائی اور اس میں پھولوں کو کٹھے کیا، پھولوں کو کٹھے کیا، اور میرے دوستوں پھولوں کو کٹھے کہہ کر ارے جب خیمے میں آیا تو ایک جملہ کہا، یا اللہ آج میں غریب ہو گیا ہوں، یا اللہ آج میں غریب ہو گیا ہوں۔ ارے میں نے تاریخ اسلام میں ایک جملہ پڑھا کہ یزید نے جناب قاسم کے قاتل سے پوچھا تھا کہ تم نے جو شہزادے کو قتل کیا کیسے پایا؟ کہا یزید میں بڑا ظالم ہوں، لیکن جب حسن کا شہزادہ خیمے سے باہر نکلا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند، جیسے 14ویں کا چاند۔ 1000 جانیں قربان ہو جائیں حسن کے لال پر۔ ارے نوجوانوں جو شہزادہ قاتل کی نظر میں 14ویں کا چاند ہے، خدا جانے وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا، ارے چاچا حسین کی نظر میں کیا ہوگا، پھوپھی زینب کی نظر میں کیا ہوگا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔